اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستوں اور مریدین، السلام علیکم۔ آج یہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ روزوں کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ انشاءاللہ دو تین دن کے اندر روزے ابھی شروع ہونے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کے وقت کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو روزے رکھنے کا جو اجر عطا فرمائے گا وہ کتنا زیادہ ہوگا، وہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ روزے دار کو جب قیامت کے دن ایک ندا ہوگی کہ روزے دار کہاں ہیں، تو روزے دار کھڑے ہوں گے، اور جنت کا ایک دروازہ ہے ریان نام ہے جس کا، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب تمام روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ نہیں کھولے گا، تو اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے کہ روزہ جس نے یہ سوچ کر روزہ رکھا رمضان کے مہینے کا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے، اور رک جائے گا وہ تمام کاموں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ علم بالصواب۔ تو اس میں یہ حدیث مبارکہ اور یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے، تو اس کا مراد ہے کہ انسان کو جب یہ روزے کا مہینہ آئے تو روزے رکھنے چاہیے۔ اب اس میں صحت مند لوگ تو جو اکثر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، فرض ہیں یہ، فرض عبادت ہے یہ بھی، جس طرح نماز فرض ہے روزے بھی فرض ہیں، تو رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوٹ دی ہے کہ بھائی بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو وہ اس دوران میں سفر کی تکلیف کے بچنے کے لیے یا بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ جب بیمار سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے یا ان کا سفر ختم ہو جائے صاف خیریت کے ساتھ، تو بعد میں وہ دن شمار کر لیں اور بعد میں کے دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں اب تو میڈیکلی اور سائنٹیفکلی یہ کافی پروو ہے کہ اس کے اندر کافی انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں، جو ایسی چیزیں ہمارے جسم کے حصے جہاں کوئی بیماری ہو، کوئی گل سڑ رہے ہوں خدا نخواستہ، تو ایسی بیماریوں کو بھی روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو میڈیکلی اب تو پروون ہے۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ جب روزہ رکھنے سے اس کا ایفیکٹ یہ آتا ہے کہ وہ جسم کے حصے جو بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کو نئی توانائی ملتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس کے اندر، بالکل کھانا پینا نہیں کھاتے، لیکن اس کے اندر جو روحانی کیفیت ہے، جو روح طاقتور ہوتی ہے، تو انسان کا تو جسم تو دیکھیں ختم ہو جاتا ہے روح نکلنے کے بعد، اصل تو اس کی روح ہے۔ جب روح آپ کا روزہ رکھنے سے طاقتور ہوتی ہے تو روح کا ہی ایفیکٹ جسم پہ آ رہا ہوتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے ہم بولتے ہیں کہ یہ تو مر گیا، حالانکہ وہ جسم ویسے ہی ہوتا ہے اس کا۔ تو اصل چیز روح ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روح پہ اس کا ایفیکٹ آتا ہے، بہت زبردست آتا ہے، اور روح طاقتور ہوتی ہے۔ روح طاقتور ہوتی ہے تو آپ کا جسم بھی طاقتور ہوگا اور جسم کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور اس کی روحانی کیفیت یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ میں، ہم 10 منٹ میں نماز اپنی ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد نماز کے اندر جب ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے، اور ہم یہ احساس کرتے ہیں، اور اس ٹائم پہ ہم کوئی نہ برا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کچھ برا کوئی خیال آتا ہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سحری سے ہم شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم مغرب تک اس کو پورا کرتے ہیں، رات تک، تو اس دوران میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی ہم سے لڑائی کرتا تو ہم بولتے ہیں روزے دار ہیں، کیونکہ ہمارے جسم پہ جو فزیکل جو اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے
یہ بھوک اور پیاس کی شدت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے مسلسل کہ ہم روزے سے ہیں، اور ہم تمام برے کام جو ہوتے ہیں اس سے بھی رک جاتے ہیں۔ کوئی اگر ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، تو ہمارے ذہن میں ایک دم خیال آتا ہے کہ نہیں ہے میرا روزہ ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے جو ہے اللہ معاف کرے، وہ بھی جھوٹ بولنے سے رک جاتے ہیں کہ نہیں یار جھوٹ نہیں بولنا، روزہ ہے۔ تو ہر چیز ہر ہمہ وقت جب روزہ ہوتا ہے انسان کا، اور خاص طور سے گرمیوں کی شدت کے جو روزے ہیں جیسے ابھی آ رہے ہیں، اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر عطا فرمائے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ شدت کے ساتھ بھوک کا تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ نارملی رہتا ہے، لیکن ایک پیاس کی جو شدت ہوتی ہے وہ ہمیں بار بار جو حلق میں ہمارے سوکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک احساس دلاتا ہے کہ یہ روزہ چل رہا ہے ہمارا، اور اس کے اندر ہم تمام برے کام سے رکتے ہیں۔ اس میں ہمارا ایک اور حدیث ہے کہ اس میں آپ روزے دار کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور جو اس کا خاموش رہنا ہے تو وہ بھی تسبیح۔ ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، ظاہر بات ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں نہ کچھ بھی، نہ جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اور روزے کی جزا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز کی نیکی جو ہے اس کی کوئی جزا ہے، اور روزے کی جزا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں خود ہوں۔ تو یہ روزہ اتنا زبردست ہے، اور اللہ جو ہے، جب اللہ جس چیز کے بدلے میں، جس نیکی کے بدلے میں آپ کو اللہ ملتا ہے وہ روزہ ہے، اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے بدلے میں آپ کو ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کی یہ کہے کہ اس کا بدلہ جو ہے، اس کا جو ریپلیسمنٹ ہے جو اس کا آپ کو دیا جائے گا اس کے میں ہوں، تو وہ روزہ ہے۔ اور جب اللہ آئے گا تو ظاہر بات ہے روحانیت تو آئے گی۔ روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ تو روحانیت یہی ہے روحانیت، اسی سے روحانیت ہے۔ روحانیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی وظائف پڑھتے ہیں یا چلے کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور اللہ کو آپ ہمہ وقت اپنے ساتھ محسوس کریں، دل میں، اپنے ذات میں، اور فزیکلی، مینٹلی اور اسپریچولی۔ تو آپ کو اگر اللہ آپ محسوس کریں تو آپ روحانیت میں ہی ہیں آپ۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سچے دل سے عمل کرنے کی، اور رمضان کے تمام روزے رکھنے کی، اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔